आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, बहुत ज्यादा जो इस वक्त डिटेल्स हैं उसमें नहीं जाऊंगी, बल्कि क्विकली बात करूंगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम बड़े बाशऊर भी हैं और उनकी जो मेमोरी है वो भी बहुत अच्छी है। सारी बातें भुलाते नहीं हैं और ये भी याद रखते हैं कि सियासत इस मुल्क में किस तरह से की जाती है और किस तरह से होती आई है। लेकिन हालिया दिनों की थोड़ी सी बात करूंगी कि आज भी हम देखते हैं कि साबिक 3 दफा के वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में जमानत में 26 अक्टूबर तक अपनी तौसीक कराने में कामयाब हो जाते हैं। नैब को नोटिस भी जारी हो जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब निगरान पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की सजा मुअत्तल कर दी है। साथ ही साथ जहां एक तरफ ये मामला है कि एक के बाद एक बहुत क्विकली रिलीफ मिल रहे हैं मुस्लिम लीग नून के कायद को, और ये वही कायद हैं जिनके बारे में कहा जाता था 2018 में कि इनकी सियासत खत्म हो चुकी है, अब वापस नहीं आएंगे। और जो सियासत का पूरा महवर है, चूंकि वो सजाओं और करप्शन के गिर्द इतना घूमता है, जिसमें पैनामा भी शामिल था, जो कि एक आलमी लेवल का केस था, तो उसके बाद लोगों ने क्लियर कर दिया था कि एंट्री बंद होगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि अचानक से उनकी एंट्री हुई है और बड़ी झूमझाम तरीके से हुई है। उनको वजीर आजम का प्रोटोकॉल भी मिला है और जहां जा रहे हैं वहां उनके ठाट बाट उठाए जा रहे हैं। ऐसे में दीगर सियासी जमातें बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो इनसिक्योर नजर आती हैं। पीपल्स पार्टी की बात करूं तो कहते हैं, अपील करूंगा नवाज शरीफ मुल्क बचाओ किसी के हाथ में ना हो, कुछ शीशा कह पड़े। बिलावल साहब कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। इसी तरह कोई कहता है कि जी नवाज शरीफ साहब को डिक्लेयर कर दे डायरेक्ट वजीर आजम। इस तरह से क्यों हो रहा है? ये वो सारी बातें हैं कि जिसकी इस वक्त गूंज है। और एक तरफ ये भी गूंज है कि वो इस मर्तबा भी चौथी बार भी डील के तहत किसी पाकिस्तान वापस आए हैं और वजीर आजम बनेंगे। ऐसे में नई जमात आईपीपी क्या सोचती है, उस वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है दूसरी तरफ, क्योंकि उसके ऊपर अभी सख्त हालात हैं उनके चेयरमैन के साथ, उनके लोगों के साथ, लेकिन उनकी विकटें गिरा रही है आईपीपी में लोग शामिल हो रहे हैं। इस पर थोड़ी सी बात भी करते हैं। मुराद राज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सिटीजन पॉलिटिशियन है, आईपीपी के अंदर हैं अब। आपको खुशामदीद कहती हूँ मुराद राज साहब। इस सारी ओवरऑल सिचुएशन पे पहले तो बात करते हैं जरा नवाज शरीफ साहब की जो एंट्री बनी है, इस पर आप लोग कैसे सोचते हैं? एक अभी तक तो शायद पार्टी को ये अंदाजा था कि जी पीटीआई एक चैलेंज होगा, इमरान खान साहब एक चैलेंज होंगे, लेकिन अब क्या लग रहा है ऐसा कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मियां नवाज शरीफ साहब के तौर पे सामने आएगा। देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आपको ये बताऊं कि मेरे ख्याल से जितने कैदी हैं उनको जश्न मनाना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, कि उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसी तरह की जिस तरह की अपॉर्चुनिटी नवाज शरीफ को मिल रही है, कि वो भी अपने प्लेटलेट्स कम करवाएं और बाहर जाएं और फिर वहां से वापस आएं, और वो भी इसी तरह फिर उनको भी बेल्स मिल सकेंगी। मेरे ख्याल से एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, तो बाकी लोगों के लिए भी यही फिर इसी तरह का होना चाहिए। सो मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ पे अगर एक आदमी को इस तरह का सहूलतकारी मिल सकती है और सारी सहूलत मिल सकती है, तो मेरे ख्याल से बाकियों ने क्या जुर्म किया है, वो भी पाकिस्तानी है, उनको भी यही सहूलत मिलनी चाहिए। अच्छा, इसमें मुरादा साहब बड़ी अहम बात है एक, हम नवाज शरीफ साहब के बारे में सुनते थे और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी जाती थी, बताई जाती थी दारूं की तरफ से भी, और लाइक कि जी नवाज शरीफ साहब तो एक इंडियन एजेंट हैं और वो मुल्क के लिए खतरा हैं, वो मुल्क के लिए बिल्कुल ठीक मौजू नहीं है, करप्शन सबसे ज्यादा उन्होंने की है। तो उनकी अचानक से ये बातें इधर से कैसे रिमूव हो गई हैं? अवाम इसीलिए पूछते हैं कि ये चीजें यहाँ से कैसे खत्म हो गई हैं और अब ये चीजें कहीं और कैसे डाइवर्ट हो गई। देखिए, ये सब चीजें तो जो कोर्ट के फैसले हैं वो आपके सामने ही हैं, और जो कोर्ट कर रहा है वो भी आपके सामने है। सो इसलिए आई मीन किसी को इस चीज को एक्सप्लेन करना, मेरे ख्याल से सब इस पे सबकी आके एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है कि हाउ ऑल दिस इज हैपनिंग। मगर ये है कि एक आदमी जो कि मुजरिम
قرار دیا گیا تھا اور ملک سے باہر گیا بیکاز آف ہز ہیلتھ ایشوز اینڈ دین ہی کمز بیک. اور جس طرح پیپلز پارٹی نے میرے خیال سے کہا ہے ان کو ویسے ہی کاکڑ صاحب کو ہٹا کے میرے خیال سے وزیر اعظم بنا دینا چاہیے جس طرح کی چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. اچھا آپ کو بھی لگتا ہے آپ کی پارٹی کو, آپ کی جماعت کو اور آپ کو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے دیکھیں آپ لوگوں کی بھی ایک بڑا طویل سیاسی سفر ہے. آپ یقیناً آپ کی پارٹی جماعت نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے بھی بڑے ایک عرصہ ایک زمانہ دے دیا ہلکے کی سیاست کو, پاکستان کی سیاست کو. تو آپ کا اپنا تجزیہ اور پارٹی کے بطور فوکس آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے جیسے باقی وہ میں دیکھی تھی حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی بڑے غصے میں تھے کل اور وہ بھی بات کر رہے تھے, تو یہ ڈیل کے تحت ہی کوئی آئے ہیں نواز شریف صاحب واپس؟ نہیں دیکھیں یہ سب کو نظر آ رہا ہے. آئی مین اتنا بلیٹنٹلی سب کچھ ہو رہا ہے. یا تو ہونا کہ کسی ایک نظام کے تحت سب کچھ ہو رہا ہو, یہ تو اتنا بلیٹنٹلی ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے ملک کے پیسے بھی بچ جائیں گے, لوگوں کے پیسے بھی بچ جائیں گے الیکشنوں پہ لگانے سے. اور میرے خیال سے سب کو اتنے برے حالات میں سب کے پیسے بچانے سب سے پہلے ملک کے ضروری ہیں, کیونکہ الیکشنوں میں اربوں روپے لگ جاتے ہیں قوم کے, ان دا سینس کے گورنمنٹ کے, اور لوگوں کے ٹیکس کے پیسے ہیں. وہی پیسے ہم کہیں اور لگاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کو. پیسے بچا لینے چاہیے اور کاکڑ صاحب کو ہٹا کے میرے خیال سے نواز شریف کو ان کی جگہ بٹھا دیں اور پھر دیکھ لیں جو بھی کرنا. سو اس لیے اچھا ایک بات اور بتائیے, یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہم بہت سن رہے ہیں. پہلے مریم نواز صاحبہ کے منہ سے سنتے تھے کہ جی انصاف کے ترازو برابر کرو, الیکشن نہیں ہوگا, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی تو الیکشن نہیں ہوگا. جبکہ مذاقتاً اس میں پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ آپ فیلڈ ہمیں دے دیں, لیول ہم خود ہی کر لیں گے. ابھی پی ٹی آئی والے تو یہ بات کریں پروگرامز میں آ کے کہ انہوں نے رائے تفنن بات کی کہ جی آپ ہم تو یہ تو کہتے ہیں ہمیں نہ دیں, ہمیں تو بس فیلڈ دے دیں, ہم لیول خود ہی کر لیں گے. لیکن پیپلز پارٹی چیخ رہی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, ایک جماعت کو چڑھایا جا رہا ہے. تو ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے نا, بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ سب گھی شکر رو کے بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے ہو کے اور بہت بالکل خوش تھے غصے. اب یہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ کس سے رہے, یہ کون ہے جو لیول پلینگ فیلڈ دے گا, یہ بہت بڑا سوال ہے. یہی آپ کو مسٹر زرداری سے پوچھنا چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا. 2 مہینے پہلے تک تو دونوں کٹھے بغلیں بجا رہے تھے. سو اس لیے پی ڈی ایم میں دونوں کٹھے تھے, تو اب ان کو ایک دم کہاں سے لیول پلینگ فیلڈ یاد آ گئی ہے. پچھلے 1.5 سال لیول پلینگ فیلڈ پہ اکٹھے کھیلتے رہے ہیں یہ. سو اس لیے ایک دم بیٹھے بیٹھے ان کو یاد آ جانا کہ نواز شریف واپس آ گئے ہیں اور ان کو ہر قسم کا پروٹوکال مل رہا ہے, تو ان کو لیول پلینگ فیلڈ اب یاد آ گئی ہے ایک دم. سو جس پہ سے بھی جس کو بھی تھوڑی سی اٹینشن نہیں ملتی وہ کہتا ہے جی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. سو اس لیے اٹس ویری انفارچونیٹ, یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ وہی چہرے سامنے دوبارہ آ رہے ہیں اور کر آپ کچھ بھی نہیں سکتے. سو اس لیے کاش کہ کوئی نئے چہرے سامنے آئے ہوتے تو لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا بھی میرے خیال سے بہت آسان ہوتا. مگر انہی لوگوں کو واپس لے آنا اور انہی لوگوں سے دوبارہ اس ملک کو چلوانا, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ابھی تک بات کہ 40 سال سے زیادہ ہو گئے نواز شریف کو اس ملک کی سیاست کے اندر, اور ابھی بھی وہ ٹائم مانگ رہے ہیں جی کہ مجھے اور ٹائم دیں, ملک ٹھیک کر دوں گا. جس بندے نے 40 سال میں اس ملک کو ٹھیک نہیں کیا وہ اب اس ملک کو کیا ٹھیک کریں گے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں ان لوگوں کی آتی ہے ابھی تک. اسی طرح پیپل پارٹی کو کیا 50 سال ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایک اور موقع دیں. کراچی کا صرف جا کے حال دے دیں, سندھ کو چھوڑ دیں, صرف کراچی کا حال دیکھ لیں آپ, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پچھلے 15 سال سے اسٹریٹ وہ بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے. آپ کراچی کی سب چیزیں چھوڑ دیں, صرف پانی کا اور سڑکوں کا حال جا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. سو اس لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ دوبارہ, ان میں جرت کیسے ہوتی ہے لوگوں کو کہنا اور لوگوں کو بیوقوف بنانا آپ کہ ہمیں ایک اور موقع دیں. 40 سال سے زیادہ ایک بیٹھے ہوئے, 50 سال زیادہ ایک بیٹھے ہوئے. سو آئی مین اٹس جسٹ ویری انفارچونیٹ فار دس کنٹری. You're right. اچھا آپ بڑی, میں دیکھا ہمیشہ بات کرتے ہیں بڑی اسٹریٹ فارورڈ اور بہت دل سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک آخری سوال بھی آپ سے کروں گی, مجھے یہ بتائیں, ایک ہوتا ہے کہ جی جو ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں نا, ہم بھی سن رہے ہیں کہ جی مارکیٹ سے سن رہے ہیں, یہ مختلف حلقوں سے ذرائع سے سن رہے ہیں کہ جی ڈیل ہو گئی ہے اور جی مینج ہو گیا ہے سب کچھ.
یہ مینج جو ہو رہا ہے سب کچھ، اس کے بعد کیا جو ووٹ بینک اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اپیرنٹلی نظر آتا ہے کہ انٹیکٹ ہے، کیونکہ ضمنی انتخابات ہوئے ابھی کے پی میں، جو لاسٹ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے، ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تو وہاں انٹیکٹ ہوا ہوا ہے، وہ ابھی تک اس طرح سے ڈسپلیسمنٹ اس کی نہیں ہوئی ہے. تو کیا مشکلات ہوں گی ساری سیاسی جماعتوں کو جنرل الیکشن میں اگر جنوری میں ہی ہو جاتے ہیں تو؟ دیکھیں مشکلات تو سب کو ہوں گی، مگر دیکھیں ہر ایک نے اپنی کیمپین چلانی ہے، اور جو بھی کنونس کر سکا، کیونکہ ایک چھوٹی کیمپین نہیں، یہ 2-3 مہینے کی کیمپین ہوتی ہے، سو جو بھی کنونس کر سکا لوگوں کو اپنے حق میں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ووٹ ان کو ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کبھی بھی پہلے پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ پوری کیمپین ہر پارٹی چلائے گی، اور پھر دیکھتے ہیں جو بھی فیصلہ عوام کرے گی. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ امراض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان استحکام پارٹی سے تھی، آئی سی سی سے، اور بہت امپورٹنٹ ہے یہ اس وقت جنرل الیکشن پر اس وقت یہ ماحول بہت گرم ہوا ہے، اور سیاسی منظر نامے پہ آپس میں پھر دوبارہ سے لڑائی کی کیا ہوگا، کون بنے گا وزیر اعظم اور اس کو ملے گی پاور کے بیچ. تو وزیر کی بات کرتے ہیں، یہاں ایک بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آ رہی ہوں، آپ کہیں نہیں جا سکتے.